پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, اجلاس فائنلی قومی اسمبلی کا بلا لیا گیا ہے. اب ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ نامکمل اسمبلی ہے, نامکمل اسمبلی کا تو اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. صدر نے انکار کیا, اسپیکر صاحب نے بلا لیا. یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ اسپیکر صاحب نہیں بلا سکتے. نامکمل اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ ہم ان چیزوں سے بہت آگے چلے گئے ہیں. کتنا آگے؟ نہ آئین کی پرواہ ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے, نہ الیکشن کی پرواہ ہے, نہ ووٹوں کی پرواہ ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. آپ کی رائے کیا ہے ویسے؟ اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, ہر طرف سے ہوا ہے, ایک طرف سے نہیں. تمام جماعتوں نے جو رویہ رکھا ہے پارلیمان کے اندر جمہوریت کے نام پر, اس کے آدمی افسوس ہی کر سکتا. اب صدر صاحب کا رویہ دیکھ لیں, اس سے پہلے جو حکومتوں کے رویے دیکھ لیں, جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے سب دیکھ لیں. کیسے حکومت چلائیں گے آپ؟ صدر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, چونکہ یہ اس پہ ریزرو سیٹس نہیں ملی ہوئی, ایوان مکمل نہیں ہے, میں تو اجلاس نہیں بلاتا. آپ کے خیال میں صدر نے ٹھیک کیا ہے؟ انہوں نے اپنا دے دیا ہے, انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے, یہ ان کا حق ہے. اس پر اسمبلی پھر واپس جانی چاہیے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اجلاس ہو جائے گا. ایک تشریح یہ ہے کہ صدر صاحب اگر پہلے چاہیں تو بلا سکتے ہیں, اگر وہ نہ بھی بلائیں تو وہ 21ویں دن اجلاس تو ویسے ہی ہونا ہی ہے. تو اجلاس پھر اب ہونے جا رہا ہے. جی, اجلاس یہ جو بھی پارلیمانی رویہ طریقہ تھا اس کو اپنانا چاہیے تھا. جہاں تک میری نالج ہے کہ صدر اسمبلی ریجیکٹ کر دے تو اجلاس جو ہے وہ اس کے بعد پھر دوسری اسمبلی بھیجی جاتی ہے. جہاں تک اجلاس بلانے کی بات ہے, اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک فارمیلٹی ہے یا یہ صدر کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکے. اس میں بھی ابہام ہے. میری ذاتی خیال ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ اسمبلیز پہلے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں, یہ ڈیلے کرتے رہے ہیں ان کے اوپر. ان کا رویہ بھی کوئی زیادہ جمہوری نہیں رہا. مگر ایسی صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان مکمل نہیں ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں اجلاس بلا لیتا ہوں, یہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں. شاید اس کا میں کچھ پوری بات آئین پڑھے بغیر میں نہیں کہہ سکتا. ہاں, لیکن یہ ایک صحیح رویہ ہوتا کہ وہ اپنا خدشات کا اظہار کر دیتے اور اجلاس بلا دیتے. صحیح ہے بھائی صاحب, لیکن چلیں ایک تو آئینی بات ہے, دوسری منطقی بات بھی ہے. اسپیکر کا انتخاب یا وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ایوان مکمل ہی نہ ہو, جو جتنی سیٹیں ایوان میں مقرر ہیں؟ جی, یہی سوال ہے, کیونکہ یہ جو اجلاس بلایا جاتا ہے, پہلا اجلاس جو ہوتا ہے, اس کا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, اور وہ اسپیکر کو منتخب کرنا ہوتا ہے. تو اجلاس اگر ایوان مکمل نہیں ہے, نوٹیفائڈ نہیں ہے, تو پھر یہ اجلاس نہیں ہو سکتا. تو اب انہوں نے ڈیٹ کر دی ہے, تو اس وقت تک مکمل کر لیں, اس کو ایوان کو مکمل کر لیں. لیکن ایوان, آج تو ایک مثال ہم نے پنجاب میں بھی دیکھ لی ہے, پنجاب میں بھی ایوان مکمل نہیں تھا, لیکن وہاں تو وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہو گیا. ہاں, تو بس یہ بہرحال میں کہا کہ اب ہمیں ان چیزوں کا ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں سے بہت آگے جا چکے ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی ہے, یہ جمہوریت اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے بنتی ہے, اصولوں میں بنتی ہے, آئین کو فالو کرنے میں, پارلیمانی ٹریڈیشن کو فالو کرنے میں بنتی ہے. تو 1-2 دن اور لگ جاتے, 4 دن اور لگ جاتے تو کوئی. بس آپ نے پہلے بھانپ لیا تھا, آپ نے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ جس انداز میں یہ ہو رہا ہے, یہ جمہوری روایات نہیں ہیں, یہ پارلیمانی روایات نہیں ہیں. آپ نے پہلے بھانپ لیا تھا, اب اس کا حصہ اس سسٹم کا بنے ہی نہیں ہے. اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, میرا جو خدشہ تھا, اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا, وہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یقیناً اب کہنے میں کم از کم اس کا میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک یہ معاملہ جائے گا. میرا صرف ایک بات تھی کہ میں جس جماعت کے ساتھ 35 سال میں نے گزارے ہیں, مجھے ان کی سیاست سے جو انہوں نے اپنائی اس کے اتفاق نہیں تھا. تو میں نے کہا میں اب الیکشن نہیں لڑ سکتا اس جماعت کے ٹکٹ پر, اس کے خلاف بھی لڑنا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا. اس لیے میں اس نظام سے علیحدہ ہو گیا. مجھے خدشہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے, انتشار ہوئے گا, کیونکہ الیکشن سے پہلے نہ کوئی مل کر بیٹھا, نہ آگے کے راستے کا تعین کیا. تو ایک تفریق اور انتشار کی فضا میں اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر الیکشن آپ کو کوئی رزلٹس نہیں دے پائے گا, اور وہی ہوا. آپ کے جہاں کچھ چند اختلافات تھے اپنی پارٹی سے بھائی صاحب, وہاں ایک اختلاف مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی تھا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میرا کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے. میں نے پارٹی سے زندگی میں کوئی چیز مانگی نہیں ہے. میرا صرف ایک اختلاف تھا, اتفاق نہیں تھا اس سیاست سے جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست ہو, جو ہر قیمت اور اقتدار کی سیاست. مگر آپ یہ بھی تو سمجھ رہے تھے نا کہ مریم نواز کو لیڈر نہیں بنایا جا سکتا. کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے.
پارٹی قبول کرتی ہے، جو جس کو قبول کرتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے. یعنی آپ کو اگر پارٹی کہتی کہ آپ مریم نواز کی کیبنٹ میں کام کریں تو کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں، وہ پھر میرا فیصلہ ہے نا کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا. میں تو نہیں کروں گا. میں تو کہہ دیا تھا پہلے، 3 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب بھی ایک جنریشنل چینج آئے گا پارٹی میں تو میں اس کا حصہ نہیں رہ سکتا اس اسٹرکچر کا. میں ایک عام ایم این اے کے طور پہ رہ سکتا تھا، لیکن جب الیکشن آئے تو جو سیاست ہماری تھی مجھے اس سے اتفاق نہیں تھا. کیا نقطہ اختلاف؟ میں نے بتا دیا آپ کو، میرے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ میں قائل نہیں ہوں ہر قیمت پر اقتدار کا. اقتدار آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان اصولوں پر کریں جو پاکستان مسلم لیگ نون 35 سال سے کرتی آئی ہے. اور نون لیگ نے کہاں پر بداصولی؟ نون لیگ کچھ اصولوں اس دفعہ جو ہر قیمت پر اقتدار کی بات ہے. میں اتنی بات اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا صحیح ہے. بھائی صاحب، آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نون لیگ کا کیسا انتخاب ہے؟ دیکھیں، یہ جماعت کا فیصلہ ہے. اچھا ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا، نہیں ہوا تو ان کا نقصان ہوگا. یہ جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں. پی ٹی آئی نے بزدار صاحب کا فیصلہ کیا تھا، اس کے اثرات جو ہوئے ہیں ان پر وہ دیکھ لیں. آپ تو مریم نواز کو بزدار صاحب سے نہیں، میں ان سے نہیں، وہ بزدار صاحب بنے تھے نا. ہر جماعت اپنا فیصلہ کرتی ہے. کچھ جماعتوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں ماضی میں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہوا ہے، صوبے کا بھی ہوا ہے. تو اگر یہ وقت بتائے گا، وہ پہلے نہیں ہیں ایگزیکٹو پوزیشن پر، تو وقت بتائے گا کہ کیا یہ درست فیصلہ تھا یا نہیں تھا. آپ ظاہر ہے انہیں جانتے ہیں، آپ ایک طرح سے آپ نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے. آپ بطور سیاستدان آپ کا خیال کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا اس بات پر، کیونکہ میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھتا یہ رائے دینے کے لیے. یہ جماعت نے فیصلہ کر دیا، ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب آپ کے خیال میں اس جماعت میں یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ خاندان سے ہٹ کے بڑی پوزیشن کسی کو دی جائے؟ دیکھیں، مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ خاندان میں دیتے ہیں تو اس کے بھی اثرات آپ پر ہی آئیں گے، جماعت پر ہی آئیں گے. تو خاندان کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں، کوئی نقصان بھی ہوتے ہیں. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں وزیر اعظم نہیں بنے آخر تک؟ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آخر یہاں پر آئے تھے 4تھی مرتبہ، کہ پوری کیمپین بھی اسی نقطے پر کی گئی تھی، لیکن پھر کیوں فیصلہ ہوا ہوگا آپ کے خیال میں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ نہیں، وزیر اعظم بننے میرے خیال میں نہیں آئے تھے، الیکشن کے لیے آئے تھے. ان کا علاج وہاں جاری تھا جہاں تک میری نالج ہے. وہ چھوڑ کر آگے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے وزیر اعظم نہ بننے کا درست فیصلہ ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ ان کی ذات کے لیے ایک بہتر فیصلہ ثابت ہوگا. نواز شریف صاحب نے، لیکن 2 دن پہلے ہم نے دیکھا تھا اخبارات میں پورے اشتہار لگے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے. تو اس دن تک تو لگ رہا تھا کہ نواز شریف ہی کو وزیر اعظم بنانے کا ارادہ رکھتی ہے انہوں نے. نہیں، شاید وہ رزلٹ سے خوش نہیں ہے جو رزلٹس آئے ہیں. یہ رزلٹس آنے کے بعد فیصلہ ہوا ہوگا؟ جی، میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اگر اکثریت ہوتی تو شاید وہ وزیر اعظم بنتے. تو اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن کے ڈیلیور کر سکتے تو شہباز شریف پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب پھر تو چاہیے تھا انہیں کہ کسی اور کو دے. یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، ورنہ وزیر اعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی ان کے پاس ہی تھا، یہ کسی اور کے پاس. میں آپ سے اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے اس پارٹی کے ساتھ. آپ ظاہر ہے دماغ کو بھی سمجھتے ہیں، نون لیگ کی قیادت کے ساتھ آپ کا ایک وہ بڑا قریبی تعلق بھی رہا ہے. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں ان کی طرف سے کیا گیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو جو 16 مہینے میں پرفارم شاید نہیں کر سکے، دوبارہ انہیں موقع دے دیا گیا. بہرحال پارٹی نے سمجھا ہوگا انہوں نے پرفارم کیا ہے تو انہوں نے وہاں پر ان کو واپس اس عہدے پر بھیجا. فرق کیا ہوتا بھائی صاحب اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں یا نواز شریف وزیر اعظم پہ بن جاتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یار، ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوتا ہے حکومت چلانے کا. میاں صاحب کا اپنا طریقہ ہے، شہباز صاحب کا اپنا طریقہ ہے. دونوں رہ چکے ہیں ان عہدوں پر، اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسے حکومت چلاتے ہیں. تو بہرحال میرا ذاتی یہ خیال تھا کہ میاں صاحب، نواز شریف صاحب زیادہ بہتر وزیر اعظم ہوتے، لیکن جو فیصلہ جن حالات میں حکومت میں آ رہے ہیں یہ درست فیصلہ ہے. کیونکہ جو آج اسمبلی ان کے حقائق کا علم میاں صاحب کو ہے یا ہونا چاہیے. جو آدمی سیاست میں عرصہ رہا ہو وہ سب حقائق جانتا ہے. تو یہ بدنصیبی ہے کہ آج جو حکومتیں بن رہی ہیں یہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. الیکشن متنازع ہو گیا ہے. تو آپ کو میرا نہیں خیال یہ معاملات ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. بھائی صاحب، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں ایک آرگومنٹ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی پاکستان میں ہمیشہ ہی ایسے الیکشن ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسے ہوتے ہیں، یا اس دفعہ کچھ فرق ہے؟ جی، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں تو نقصان ہی ہوا ہے. اس دفعہ توقع تھی کہ نہیں ہوگا. جو میں تو یہاں نہیں تھا الیکشن میں، جو سنا ہے، جو کچھ ہوا ہے الیکشن میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کیا سنا آپ نے؟
وہ کہ جیتنے والا کوئی اور تھا اور ممبر بننے والا کوئی اور ہے. پہلے اور اب میں کیا فرق ہے بھائی صاحب؟ کیا پہلے چند سیٹوں پر ہوتا ہے، اس پہلے وقت بڑے اسکیل پر ہوا ہے؟ میں نے 2 دفعہ خود اس چیز کو بھگتا ہے تو میں اس کو جانتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس وقت الیکشن ہی چوری ہوتے تھے. آج بھی الیکشن کے بارے میں یہی رائے قائم ہوگی کہ جو حکومتیں بن رہی ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں وہ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ آج ہر شخص کا تاثر ہے. آپ چلے جائیں، میں آج بھی کچھ ایک فتیدگی ہوئی تھی وہاں پر گیا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور بے پناہ مایوسی میں نے دیکھی ہے. یقین کریں زندگی میں اتنی مایوسی میں نے اس نظام سے نہیں دیکھی. ہر جماعت کے لوگ وہاں پر تھے اور جو جیتنے والے تھے وہ شرمندہ تھے. وہ ورکر بھی شرمندہ تھا. وہ جانتا ہے، حقیقت کو جانتا ہے. جس نے اپنے سامنے بکسے کھلتے ہوئے دیکھے ہوں وہ حقیقت جانتا ہے. بہرحال ہماری بدنصیبی میں کہوں گا ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے ماضی سے. تو یہ سسٹم پہ کیسے ڈلیور کر سکتا ہے؟ سب نہیں کر پائے گا. یہ مجھے سب سے افسوس اس بات کا ہے کہ نہیں ڈلیور کر پائے گا. ماضی میں اگر ہم کرتے رہے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس سپیس ہوا کرتی تھی، کچھ فزیکل سپیس تھی، کچھ گورننس کے اندر آپ غلطیاں کر لیتے تھے. اب وہ سپیس بھی نہیں رہی. اب تو حالات بہت مشکل ہیں اور اگر ان مشکل حالات میں بھی ایک حکومت ایسی آئے جو نمائندہ نہ ہو، جو عوام کی رائے سے نہ آئی ہو، پھر مشکل ہو جائے گا. تو آج اگر ہم حل کی بات کرتے ہیں تو حل ذرا مشکل ہے. اور اگر ہم نے سیاست صرف اقتدار کے حصول کے لیے کرنی ہے تو پھر ہم وہ بات سمجھ بھی نہیں پائیں گے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج ملک کے حالات کیسے حل ہوں گے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کرسیوں کو ایک طرف کر دیں، ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف آنے کی کوشش کریں جس میں سب شامل ہوں تاکہ کنسنسس سے آپ ملک کے معاملات کو حل کر سکیں. کسی ایک اقتدار جی آج آپ ایک جماعت کو پاکستان کی ساری سیٹیں دے دیں، کچھ نہیں کر پائے گی. لیکن جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں، نیشنلی قومی حکومت یا یونٹی گورنمنٹ، یونٹی جو بھی اس کو کہیں، سب جماعتیں اس کے اندر شامل ہوں، ایک ایجنڈا طے کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر دیں. لیکن اس طرح کی تقریباً اس طرح کی ایک حکومت تو ہم نے 16 مہینے کی دیکھی ہے بھائی صاحب. اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی، بس باقی تو ساری جماعتیں تھیں. جی نہیں تھی نا، یہی تو بات تھی. وہاں پہ بھی عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں بیٹھتے تو شاید آج ان کے حالات بھی فرق ہوتے، ملک کے حالات بھی فرق ہوتے. جب آپ جمہوری قدروں کو چھوڑ دیں گے، آئینی نظام کو چھوڑ دیں گے، پھر انتشار ہی آتا ہے. تو وہ آج وہ بھی بھگت رہے، برا ملک بھی بھگت رہے. آج بھی ان کے پاس وقت ہے. جی الیکشن چوری ہو گیا، یہ پورے ملک نے قبول کر لیا. اب نظام کا حصہ بن جائیں. پچھلی دفعہ یہ بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی جب حکومت بن رہی تھی کہ کیا ہمیں اس حکومت کا حصہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی سختی سے اس بات کے دائی تھے کہ یہ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن اس وقت اس رائے نے کو اکثریت ملی اپوزیشن کے اندر کہ ہمیں نظام کو چلانے کے لیے حصہ بننا چاہیے. تو آج ذرا بات اس سے آگے لے کر جانی پڑے گی. آج آپ کو سب کو نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی نہیں بنتا، عمران خان صاحب نہیں بنتے تو پھر کل وہ جواب دہ ہوں گے. آج کوشش یہ ہونی چاہیے. بھائی صاحب تحریک انصاف نے تو یہ فیصلہ بہرحال کیا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کو قبول کرتے ہیں، ہم تگڑی اپوزیشن کریں گے. بیرسٹر گور نے اس بات کا اعلان بھی کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ان کا راستہ اس کے بعد بھی روکا جا رہا ہے. یعنی وہ جن سیٹوں کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ریزرو سیٹس ان کو دی جائیں، وہ ابھی تک ان کو نہیں دی جا رہی. ہمیں نہیں معلوم کہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پارٹی اگر فیصلہ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے آئینی کردار ادا کرے، جیسے بھی الیکشن میں اس کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی مزاحمت کی جا رہی ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر بات یہی پہ یہی ہے کہ دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی، یہ کسی کا حق نہیں ہے دینا یا نہ دینا. یہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ جو وہ ووٹ دیتے ہیں اس کے مطابق سیٹیں ملنی چاہیے، ریزروڈ سیٹس. تو یہی تو خرابی پیدا ہو رہی ہے نا. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ملک نہیں چلے گا. آج مزید تفریق کا آپ متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کوشش کی جائے کہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں. نہیں، جو فارمولا آپ دے رہے ہیں بھائی صاحب کہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنا دی جائے، اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیا جائے، کوئی اس طرح کا، تو اس کے لیے تو یہ والا سسٹم جو ابھی الیکٹ ہو کر آیا ہے یا سلیکٹ ہو کر آیا ہے، جو اپوزیشن کو سلیکٹڈ کرے گی، تو اس کو تو پھر لپیٹنا پڑے گا، پھر ہی تو وہ آئے گا. مطلب اب تو یہ آپشن نہیں رہا، یہ تو چند دن پہلے تک آپشن تھا الیکشن سے پہلے. سر ہر وقت آپشن ہوتا ہے. آپ حکومت میں شامل کر لیں حکومت میں، کوشش کریں. خاص طور پہ جب الیکشن متنازع ہو جائیں اور عوام اس بات کی
کو قبول کر لیں کہ الیکشن متنازع ہیں. عوام آج بات کر رہے ہیں, آپ باہر نکلیں ذرا, آپ لوگوں سے بات تو کریں. لوگ اس الیکشن کو قبول نہیں کرتے, رزلٹ کو قبول نہیں کرتے, مایوس ہیں. جتنی مایوسی آج نظام سے میں نے دیکھی ہے, میں نے زندگی میں 35 سال میں نہیں دیکھی. لوگ اس نظام سے مایوس ہیں, تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ معاملات چل نہیں پائیں گے. صحیح ہے بھائی صاحب. ویسے حالات تو پہلے بھی کبھی آئیڈیل نہیں رہے. جتنا مایوس آپ دکھائی دے رہے ہیں, عوام تو چلے ہیں ہی, لیکن جتنا آپ دکھائی دے رہے ہیں مایوس, اتنا بھی آپ کو بھی پہلے کبھی نہیں, میں تو مایوسی کی بات, میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں. مجھے دکھ ہے, مجھے مایوسی نہیں ہے, مجھے دکھ ہے. یقین کریں کہ آج حکومت وہ بن رہی ہے جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے. جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. آپ کیسے ملک چلائیں گے, ذرا یہ مجھے سمجھا دیں. آپ دنیا میں ایک مذاق بن گئے. آپ یقین کریں, یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. اس لیے یہ گھر تھوڑے دن میں بیٹھ نہیں جائے گی ویسے بھائی صاحب؟ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چند دن کا رولا ہے, بیٹھ جائے گی, حکومت چل پڑے گی, وزیر اعلیٰ آ جائے گا, وزیر اعظم آ جائے گی. آپ چلائیں, کوئی بات نہیں بیٹھتی, گھر نہیں بیٹھتی. صحیح ہے. چلیے بھائی صاحب, ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد آ کے میں شاہد خاقان بھائی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے جو سیاسی منصوبے ہیں آئندہ کے لیے وہ کیا ہیں, کیا سوچ رکھا ہے بھائی صاحب نے اپنے لیے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو وہ حکومت بن رہی ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جیتے ہوئے قرار دیے گئے ہیں وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, میں تو یہاں تھا ہی نہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. فارم 45 ہر آدمی کہہ رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا فارم 45 کے مطابق یہ خیال ہے. فارم 45 سے بات آگے چلے. لوگ الیکشن دیکھتے ہیں, الیکشن میں کیا ہوا ہے. یقین کریں, بہت جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں بات سن. بھائی صاحب, آپ کے خیال میں نون لیگ کی اتنی بڑی شکست کی وجہ کیا بنی ہے؟ شکست تو نہیں ہے, حکومت نون لیگ بنا رہی ہے. نہیں, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جیتا ہے وہ جیتا نہیں ہے, جو ہارا میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, وہ ہارا نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کو خود نون لیگ کو, تمام جماعتوں کو انٹرنلی دیکھنا چاہیے, اپنی ریٹروسپیکشن ہونی چاہیے جماعتوں کے اندر کہ کیا ہوا ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. محرکات کیا ہیں اس کے؟ کیا وہ 16 مہینے کی حکومت اس کی محرکات ہیں؟ یہ حکومت بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں اثر نہیں ہوتا, لوگ دیکھتے ہیں. آپ مجھے کل ایک ریسٹورینٹ میں تھا, وہاں ایک فیملی ملی, وہ 6 لوگ آسٹریلیا سے آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے, پوری فیملی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح کی فلائٹ سے آئے تھے, ووٹ ڈال کے شام کو واپس گئے ہیں. یہ آسٹریلیا سے آئے تھے. اب آپ سوچ لیں کہ کیا عوام کی کیا سوچ ہے. اس کی اب نفی نہیں کر سکتے, یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. جو مشورہ آپ دے رہے تھے نواز شریف صاحب کو, وہ کتنا مشکل تھا, کیوں نہیں مانا گیا؟ نہیں, میں مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوں, میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتا تھا جو ہے. آپ کا مشورہ یہی تھا نا کہ آپ ایسے حکومت نہ لیں, انتظار کریں؟ نہیں, میں حکومت کے بارے میں بات ہی کبھی نہیں کی. حکومت تو الیکشن کے بعد آتی ہے نا, حکومت آپ کی چوائس نہیں ہوتی. آپ الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. وہ باتیں بات کی ہوتی ہیں. ہم نے پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا. جس طرح یہاں فارم 47 پہلے آئے ہیں, فارم 45 بعد میں ہے ہی نہیں. الیکشن کمیشن میں یہ الیکشن ایکٹ میں دیکھ رہا تھا, الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 95 کا 8 to 10 ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے فارم 45, 47, 46, 48, 49 یہ سارے فارم 14 دن کے اندر اپنی ویب سائٹ پہ لگانے ہیں, اور ابھی تک یہ فارم ویب سائٹ پہ نہیں لگے اور اجلاس ہونے جا رہا ہے اسمبلی کا. تو الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داریاں, آئینی ذمہ داری پوری تو نہیں کر رہا. ساری الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر الیکشن متنازع ہوں گے تو ذمہ داری تو ان کی ہے. فارم 45 بھی وہ جاری کرتے ہیں, 46 بھی وہ جاری کرتے ہیں, 47 بھی جاری کرتے ہیں. یہ تمام فارم ان کے کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کر پاتے؟ آج یہ محل 11واں الیکشن ہے اس آئین کے تحت, آج تک وہ اپنا کام نہیں کر سکے. ہر الیکشن متنازع ہے. اب تو ایک بڑا زبردست کمبینیشن بن رہا ہے, نیچے نواز شریف, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اوپر آصف زرداری صاحب صدر ہیں. تو یہ کمبینیشن کیسا پرفارم کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ سر, پرفارم کرنے کی بات نہیں ہوتی, ہمیں تو کرسیاں چاہیے ہوتی ہیں نا. تو ایک زرداری صاحب کو دینی تھی, ایک نون لیگ کو چاہیے تھی, وہ آپس میں فیصلہ ہو گیا. یہ
کرسیوں سے کچھ نہیں ملا کسی کو. میرا یہ تجربہ ہے زندگی کا. بھائی صاحب اگر یہ ایک ایسی یونٹی گورنمنٹ بن جاتی ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے بھی تو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا نا, جیسے کہ اس حکومت کو حاصل نہیں ہے آپ کے خیال؟ اس میں سب شامل ہوں گے نا, جب شامل ہوئے اعتماد حاصل ہو گیا وہ کام تو کر سکتے ہیں. ایک جماعت مگر یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم اس وقت ہمیں اکیلی حکومت, ایک جماعت کو حکومت میں دیکھنا چاہتے تو ہیں. پھر وہ نہ شامل ہوں, پھر وہ اپنے احتجاج کر لیں جو بھی انہوں نے کرنا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنی ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں. یہ کرسیوں کو, ووٹ کس کو ملا نہیں ملا, وہ تو متنازع باتیں ہو گئی ہیں نا. ووٹ والی بات تو رہی نہیں ہے کہ ووٹ صحیح تھا یا نہیں تھا, اس کو تو عوام قبول نہیں. خیال میں ایک بہت آسان حل نہیں ہے اس وقت ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا کہ فارم 45 دوبارہ سے اس کی کاؤنٹنگ, اس کے مطابق فارم 47 تیار ہو جائے. فارم 45 ہر ایک کے پاس فرق ہے. آپ کے پریزائڈنگ افسر نے جو فارم 45 جاری کرتا ہے, فارم 45 طریقہ کار کے مطابق جاری ہی نہیں کیے. میں نے خود دیکھے ہیں, لوگوں نے دکھائے, آج بھی دکھائے ہیں. کسی پہ سائن نہیں کیا, کسی مور ہے سائن نہیں ہے, کسی پہ سائن ہے مور نہیں ہے, کسی پہ ان کے سائن نہیں ہے. اب وہ پریزائڈنگ افسر مکر جائے گا کہ جی میں تو یہ سائن کیا ہی نہیں ہے. پھر اب کیا آپ کے پاس ہیں, وہ کہیں گے ہم ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ایک طریقہ ہے کہ قرآن پہ حلف لے لیں, ان حضرات سے پریزائڈنگ افسر سے کہیں کہ یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. یہ کوشش کر لیں. یہاں تو لوگ قرآن پہ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ جھوٹ بولتے, لیکن وہ پریزائڈنگ افسر نے جھوٹ بولنا چاہے تو گواہ تو بولتے ہیں. یہاں پر ابھی لوگوں نے حلف دے کے دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا آزاد جیتنے کے بعد. تو وہ تو امیدوار ہے نا, یہ تو سرکاری ملازم ہے, اکثر ٹیچر ہوتے ہیں, تو ان کا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا اس معاملے میں. اگر آپ ان سے گواہ کے طور پہ سوال پوچھیں گے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں, تو میرا خیال ہے امید ہے کہ سچ بولیں گے. بھائی صاحب ہم آئندہ جو 16 یا مہینے یا 2 سال یا 4 سال یا 5 سال کو انالائز کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی وہ کیوں ناکام ہوئی تھی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا فرق ہوگا. کہ یہ کیوں ناکام ہوئی تھی؟ آپ فیصلے نہیں کرتے تھے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو حکومت ناکام ہو جاتی ہے. کس قسم کے فیصلے؟ ہر روز کے فیصلے. حکومت کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ نہیں ہوتا, آپ کو ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایشوز آتے ہیں, فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وزارتیں سمریز بھیجتی ہیں, ان پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. نیب بھی ہے, نیب پکڑ لیتا ہے نا. جب پوری حکومت یہ سوچ رہی ہوگی میں نے دیکھا ہے پوری حکومت یہ سوچتی تھی یار ایشو پر کہ نیب کیا کرے گی, نیب کے اس کے بارے میں کیا رائے رکھے گی. اگر فیصلے اتنے آسان ہوں تو پھر آپ حکومت بڑے بآسانی چلا سکتے ہیں, لیکن ہر فیصلے کے اندر پیچیدگی ہوتی ہے. کل ایک 17 گریڈ کا نیب کا افسر آ گیا, ساری کابینہ غلط کہہ رہی تھی. آ جائیں سارے کیس میں یہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ بات مان لی گئی ہے. یہ مان لی گئی. آپ نے جو یہ SIFC بنائی ہے جی, اس کا بنیادی عنصر ہی یہ ہے. لیکن نیب ختم تو نہیں ہوگی ابھی بھی. جی, لیکن آپ نے اس کو مستثنا کر دیا نیب سے. تو میری یہ خواہش ہے کہ سارے پاکستان کو مستثنا کر دیں, پھر ملک چل پڑے گا. نہیں, اس کا مطلب ہے نیب اپنے سیاسی مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے تو موجود رہے گی نا. سر وہ آپ شوق پورا کرتے رہے نا, کیسے مروڑیں گے جب آپ سارے پاکستان کو مستثنا کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کے لیے مستثنا کر رہے ہیں, دیگر کاموں کے لیے مستثنا کر رہے ہیں, نیب اس میں نہیں ہوگی, پھر سارے پاکستان کو کر دیں. آپ نے قبول کر لیا کہ نیب کے ہوتے ہوئے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, ملک نہیں چلے گا. تو یہ باتیں کچھ سمجھنے والی ہیں. بہرحال ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے, دیر سے آتی ہے. 2500 سال ہے نیب کا. نیب نے ایک بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان جو نیک اور پارسا اور ایماندار لوگ ہیں, کوئی کرپٹ نہیں ہے. یہ ثابت کر دیا اس نے, کہ اسے پکڑا ہی نہیں ہے کسی کو. 25 سال میں ایک شخص کو بھی نہیں پکڑ سکے. صرف میاں نوازی کو کنوکٹ کیا تھا, وہ بھی کنوکشن ختم ہو گئی ہے. یہ کارکردگی ہے 25 سال کی. جی ہاں, یہ کارکردگی ہے. بھائی صاحب ملک کے جو اس وقت بڑے چیلنج ہیں اس میں سے معاشی چیلنج سب سے بڑا ہے. اسحاق ڈار صاحب نکالیں گے اس کو؟ سر جو مرضی نکال لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو کسی کو بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نکال پائیں گے اسحاق ڈار صاحب؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کوشش کر لیں, 16 مہینے کوشش کر کے گئے ہیں, اب مزید کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کا کیا سیاسی مستقبل ہے سر؟ سیاسی مستقبل میں نے سیاست نہیں چھوڑی, الیکشن ضرور چھوڑا ہے. اور مجھ پہ بڑا دباؤ تھا کہ آزاد الیکشن لڑے. میں نے کہا جی میں جماعت کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا. سیاست تو کسی پلیٹ فارم سے ہی ہوتی ہے نا. جی پلیٹ فارم ہوتا ہے, لوگ آزاد بھی لڑتے ہیں, لیکن آدھی اسمبلی تو آزاد آئی ہے. نہیں وہ کہ مگر کسی جماعت کے ساتھ آزاد تھے نا. آزاد ہی ہے, قانونی طور پر تو آزاد ہے. تو میں نے, اب سارے کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا. جو لوگ مجھ سے ناراض بھی تھے کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے, وہ سارے کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا.
اب میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں یہ آج ملک کو کچھ نہیں دے پائیں گی. وہ اس ملک کی تفریق کا سارے انتشار کا باعث ہیں. وہ اس معاملے سے نہیں نکل پائیں گی. ان کی سوچ اس سے باہر نہیں آ سکتی. پھر ایک اور سیاسی جماعت کی ضرورت ہے کیا؟ جی ایک سے ایک یا زیادہ سیاسی جماعتیں آئیں گی. میں کوشش کروں گا کہ کسی ایسے پلیٹ فارم سے جہاں بہتر لوگ ہوں, ایک بہتر سوچ ہو, سیاست میں حصہ لیا جائے. ان تین جماعتوں کے علاوہ جی ایسی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں بن جائے گی. نہیں بن جائے گی. اور میں اگر اس کو میں نے مناسب سمجھا تو میں اس کا حصہ بھی بننا چاہوں گا. نہیں آپ بنائیں گے یا کوئی؟ نہیں, لوگ مل کر, ایک شخص نہیں بناتا, لوگ مل کر جماعت بناتے ہیں. ایک سوچ جو رکھتے ہیں, جی سوچ مطابقت ہو, مقصد واضح ہو, مقصد صرف اقتدار ہو تو جماعت نہیں بنتا. کچھ ہم خیال لوگ آپ کو مل گئے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں. اور یہ کب کچھ تک؟ سیاست میں ہیں, کچھ سیاست میں نہیں بھی ہیں. جلدی کوشش کریں گے انشاءاللہ 2-4 مہینے میں. 2-4 مہینے میں ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آ رہی ہے انشاءاللہ, جس کا آپ حصہ ہوں گے. جی آپ کے پروگرام کی مساعدت سے یہ آپ خبر دے رہے ہیں. میرا اعلان نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت بنے گی. آج بنے, کل بنے, پرسوں بنے, اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی. لیکن یقیناً آج اسپیس موجود ہے, ضرورت ہے. میں ملک کی ضرورت سمجھتا ہوں اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں جو غلطیاں نون لیگ نے کی ہیں وہ اپنی غلطیاں سدھار لے تو بھی آپ نون لیگ کی طرف واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ مشکل ہو جائے گا میرے لیے, یقین کریں. مجھے کوئی اس بات کی خوشی نہیں ہے جو راستہ نون لیگ نے اپنایا ہے, کیونکہ وہ سب سے بہتر جماعت تھی. جب سے آپ نے فیصلہ پیدا کرنا شروع کیا فاصلہ نون لیگ کے ساتھ, تب سے میاں صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے کہ؟ نہیں, رابطے دیکھیے, رابطہ وہ جب مرضی کرنا چاہیں, وہ جب بھی حکم کرے. لیکن وہ سیاسی طور پہ میں اس سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا جو آج اس جماعت میں ہے. نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ حکومت نہ بنائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. حکومت تو بنا رہے ہیں, اس حکومت میں شامل ہوئے تو پھر مشکل ہو جائے گی. شامل کیا, وہ تو خود بنا رہے ہیں, وزیر اعظم لا رہے ہیں. بہت مشکل ہو جائے گی. اس حکومت میں ان کے لیے نقصان ہوگا سیاسی طور پہ. آپ کے خیال ہر حوالے سے چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتے؟ آپ کے خیال میں چیلنج نہیں نمٹ سکتے. حکومت ڈیلی ویجز کی ہوگی, پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, اکثریت ان کے بغیر ہو نہیں سکتی. پنجاب میں حالات مختلف ہوں گے یا پنجاب میں بھی آپ ایسی بیساکھیاں دیکھتے ہیں؟ وہاں تو بیساکھیاں نہیں ہیں ویسے. سر صوبوں میں بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی. صوبوں میں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بہتر طریقے سے خرچ کر لیں تو آپ معاملات چلا سکتے ہیں. لیکن جب وفاق کمزور ہوتا ہے تو صوبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. چلیں بھائی صاحب, ایک خبر اب ہمارے لیے کہ آئندہ 2-3 مہینے میں ایک جہازی جماعت بن رہی ہے. بالکل خبر نہ دیں, میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رانا آفتاب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جنہوں نے آج الیکشن لڑنا تھا مریم کے مقابلے میں لیکن پھر بائیکاٹ کر دیا. کیوں ہوا ایسا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج مریم نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد ایک تقریر کی پنجاب اسمبلی میں, اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن یہاں پر کیوں موجود نہیں ہے. اپوزیشن موجود ہوتی, ان کی تقریر کے دوران نعرے بھی لگاتی, شور بھی کرتی تو زیادہ اچھا لگتا. ان کا یہاں پر موجود ہونا ضروری تھا. کیا کہا مریم نواز نے, سن لیجئے. افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہیں. میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے, پولیٹیکل پروسیس میں, ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوتے. آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی, میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی, آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی. وہ آج یہاں نہیں ہے, لیکن میں وہ غائبانہ طور پہ, یہ سیٹس ان کی خالی ہیں, تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا, اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, ان کی بیٹی ہوں, ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. رانا آفتاب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنی اتحاد کونسل کے آج وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار بھی تھے, لیکن مریم نواز کے بقول ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پروسیس میں وہ شریک نہیں ہوئے. کیوں رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیوں آپ نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا آج؟ کیوں اس پروسیس کا, ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں بنے؟ مریم نواز نے اس کا شکوہ بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بالکل آپ نے دیکھا ہے ڈے 1 سے اوتھ سے لے کر اب تک ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے انڈر پروٹیسٹ, کہ ہمارا پہلے دن سے بھی یہ بات تھی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو لکھا جائے, کیونکہ ہماری سیٹ 27 بنتی تھی.
دوسرا ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جو ممبران جن کو اسمبلی کے اندر نہیں لایا جا رہا، جن کو نامعلوم مقامات پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جیل بھی کیا ہوا ہے، ان کو یہاں پر لایا جائے۔ تو اس کے آج ہم بھرپور انداز میں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو ہم وہاں اسمبلی کیا کرنے جانا تھا؟ ہم نے اسپیکر صاحب کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں کر سکتے، پوائنٹ آف آرڈر صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی رولز کے خلاف ہو۔ یہ رولز کے خلاف کی بات نہیں تھی، ہم نے رولز کے اگر ہمارے ہوتے غلط تو اس کا وہ ہمیں اس کو آؤٹ آف آرڈر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بڑا ہی آمرانہ انداز میں ہمیں کہا، ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کیا۔ ہم نے کہا کہ اس کے بعد اب بیٹھے تھے کر رہے تھے تو ان کے بندے آئے تو ہمارا پھر یہی موقف تھا کہ ہمیں 1 منٹ بات کر لینے تھے تو ہم آپ سے کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ الیکشن کے پروسیس میں جائیں، جب آپ کی الیکشن کے بعد باری آئے گی تو آپ بات کر لیں۔ ہم نے کہا ایشو یہ ہے کہ ہمارے تو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بندوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا، تو آپ اس پروسیس کو کیسے آپ کہتے ہیں فیئر اینڈ فیئر ہے، فری اینڈ فیئر ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اپنی پارلیمانی میٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ اس دوران ہی انہوں نے ان کے آئے ان کے نمائندے، مگر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ کہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ آرام سے آ جائیں، بیٹھ جائیں، الیکشن کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے۔ تو یہ غیر جمہوری سے عمل تھا۔ میں اسپیکر صاحب کے رویے پہ بھی بڑا مایوس ہوا کہ اسپیکر صاحب ان کے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں، وہ اس وقت کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بات سنی کہ آج ہمارے جو امیدوار ہیں ہم کس منزل سے، کس مشکل سے اسمبلی کے اندر تک آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لابیز لاک کر دی۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ جب تک آپ کے یہ لوگ پورے نہیں ہوں گے، رانا صاحب، جب تک پھر آپ کے یہ لوگ پورے نہیں ہوں گے، مخصوص نشستیں نہیں مل جاتی جو آپ کے جیل میں نہیں دیا جاتا، تو تب تک کیا آپ اجلاس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے؟ نہیں، اجلاس کا حصہ تو بنے تھے۔ ہم نے یہ اس کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں نہیں حصہ لیا۔ ہم نے آج تو ڈویژن ہونی تھی، ڈویژن میں تو آپ کو سب کچھ ہو جانا تھا، مگر انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا۔ اسپیکر صاحب کا جو کنڈکٹ تو میں چیلنج نہیں کر سکتا ہوں، مگر آئی تھاٹ کہ انہوں نے بڑا ون سائیڈڈ سوچا ہے۔ اس کے بعد لاک ہونے کے بعد ناک بھی ہوا، انہوں نے کہا جی بس اب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے جا کے بھرپور احتجاج کیا اور ہم نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ اگر 10 منٹ میں اگر وہ چلے بھی جاتے تو رزلٹ تو آبویس جو بھی تھا، مگر ایک جمہوری عمل میں ہم حصہ لیتے۔ ایک ہم جمہوری جد و جہد کے ذریعے سے یہیں آئے ہیں، ہم 8 فروری والے جیتے ہوئے ہیں، ہم وہ فارم 47 والے نہیں ہیں۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ ہمارے ایکچولی 45 فارم والے جو ہیں ان کا کیا جائے، مگر آج ان کی یہ تھی، میرا خیال پروگرام تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اکیلے ہی جیت جائیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ جو رانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے فارم، آپ کے جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سرپرائز ملے گا، آپ جو مخصوص نشستیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی، آپ اس کو کاؤنٹ کر کے اپنا نمبر پورا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ ہوتا ہے نا کہ پروسیس ہوتا ہے، یہ ڈویژن ہونی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ کے ہمارے لوگ آ جائیں، وہ ایڈ کر لیں تو نیچرلی وہ بڑھ ہی جائے گا نا۔ تو یہ ہے کہ یہ جمہوری پروسیس میں ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوتی ہے، مگر یہ مناسب نہیں تھا جو آج اسپیکر صاحب نے ایک مطلب، میں حزب اختلاف ہی کہہ لیں آپ، میں ان کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا، تو مجھے آپ نے ایک لفظ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ کہہ رہے تھے کہ میں کسی چیز کی اجازت، رولز کی بات نہیں، رولز تو میں شاید ان سے زیادہ جانتا ہوں گا، میری بھی یہ کافی دفعہ میں رہ چکا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ اسپیکر صاحب کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اپنا رویہ بدلیں، مگر ان کو چاہیے کہ وہ ہی شوڈ بی امپارشل، ہی شوڈ ناٹ بی آف اینی ون پارٹی۔ یہ تو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا اسپیکر صاحب نے کہ میں سب کا اسپیکر ہوں اور میں سب کے حقوق کا خیال رکھوں گا، تو یہ تو اسپیکر صاحب نے آج اپنی ابتدائی گفتگو میں ملک احمد خان صاحب نے کہا بھی ہے۔ مگر ان کو یہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل پڑھ رہے تھے وہ فرمایا انہوں نے ضرور تھا، مگر ان کا عمل کیا وہ یہ صحیح تھا کہ ایک ممبر جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں، ان کو اندر بھی نہیں آ رہے، وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے مائک ہی نہیں کھولنے دینا۔ یہ تو بڑا آربیٹریری سا فیصلہ تھا جو کہ میرا خیال ہے ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔
رانا صاحب کیا سنی اتحاد کونسل نے یا پی ٹی آئی نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ وہ ہماری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس پہ اپنی میٹنگ کریں گی اور وہ جس کو بھی ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں سر کہ اب آئندہ رانا صاحب آپ نے اسٹریٹجی کیا بنائی ہے اسمبلی کے اجلاس کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ اگر فوری طور پر نہیں ہوتا ریزرو سیٹس کا اور جو آپ کے مطالبات ہیں تو پھر آپ کیا کارروائی کا اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بنیں گے؟ ہم کارروائی کا حصہ بالکل بنیں گے. ہم کوئی ایسی کو ون سائیڈڈ نہیں چلے جائے. آج تو انہوں نے دروازے بند کر کے ہمیں باہر کر دیا تھا, پھر میرا خیال ایسا نہیں کر سکیں گے. اور ہم بھرپور انداز میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, ہاؤس میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کل تک ہم ریکوزیشن دے رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور مہنگائی اور جو یہ جعلی مقدمات ہوئے ہیں اس پہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس پر بحث کی جائے. انشاءاللہ کل ریکوزیشن دے دیں گے, ہمارے پاس نمبر ہیں کیونکہ آج سائن کروائے ہیں ہم نے, اور دے دیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب آپ کے کچھ لوگ پارٹی یعنی آزاد حیثیت میں ظاہر منتخب ہوئے اور آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد وہ کسی دوسری پارٹی میں چلے گئے. چند ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ابھی تو دیکھیں نا وہ گئے ہیں, ابھی تو ہم آئے ہیں, آج چوتھا روز تھا, 3 دن اجلاس ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ پارٹی کا جو ہی لائحہ ہوگا وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے. اس وقت تو وہ چلے گئے ہیں مگر اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر اس کو جواز نہیں تھا. جب وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگا کر الیکشن لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ووٹ بھی ان کے نام پر پڑے تھے, میرا خیال ہے یہ بہت ہی غیر اخلاقی سی حرکت ہوگی, ان کو یہ کرنی نہیں چاہیے تھی. یہ صرف غیر اخلاقی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہے؟ کیونکہ بہرحال سمبل ان کے پاس نہیں تھا, لیکن وہ پی ٹی آئی کی تشریح یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ممبرز تو تھے, چونکہ وہ پارٹی کے ممبر تھے اور اپنے نومینیشن فارم میں انہوں نے پارٹی سے کے ساتھ وابستگی ظاہر کی تھی, اس لیے وہ دوسری پارٹی میں جا نہیں سکتے. آپ کی تشریح ہے کیا؟ میری یہی تشریح ہے کہ جس بندے نے اپنے نامینیشن فارم میں لکھا ہے اور پی ٹی آئی کا اس وقت ان کو نہیں نشان مل سکا جو کہ لے لیا گیا تھا, اگر اب دوبارہ یہ کریں گے تو اس پہ اخلاقی طور پر یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے اور آئینی طور پر بھی غلط ہے ان کا فیصلہ. پھر یہ ہماری لیگل ٹیم اس کو ٹیک اپ کرے گی اور اس پہ فیصلہ کرے گی. رانا صاحب آپ مریم نواز جو کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں, ان کی پہلی سپیچ پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے, انہوں نے پنجاب میں روزگار دینے کی بات کی ہے, لیپ ٹاپ سکیم کی بات کی ہے, ہیلتھ کی بات کی ہے, ایجوکیشن کی بات کی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایک جیسا سلیبس ہے اس کی بات کی ہے. آپ مجموعی طور پر ان کی تقریر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی بات کی ہے صحت کی. جو عمران خان صاحب نے صحت کارڈ دیا تھا اس کا کیا بنا ہے مجھے یہ بتا دیں. جو انہوں نے روزگار سکیم کا کیا اس کا کیا کیا ہے. تعلیم کا انہوں نے یہ کیا کیا. یہ وائی از اٹ سو کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز میں اتنے فیسیں بھی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, سرکاری سکولوں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. باقی انہوں نے لیپ ٹاپ جو ہے لیپ ٹاپ دینا کوئی بری بات تو نہیں میں کہتا, مگر اس کا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فرما رہے ہیں. ایک آپ نے پہلے کیا پوائنٹ بتایا تھا, کس چیز کا انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ انہوں نے مجموعی طور پر جو لون کی یعنی یوتھ پروگرام کی بات بھی کی ہے کہ یوتھ کو لون دیے جائیں گے, پھر انہوں نے ایجوکیشن اور سلیبس کی بات کی ہے. تو بہت سارے حوالوں سے انہوں نے آج جو ہے وہ گفتگو کی ہے. جی نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے انہوں نے کی, ایشوز بھی. ایک بات کرنی ہوتی ہے, ایک عمل کرنا ہوتا ہے. اس وقت صرف آپ دیکھ لیں کہ پاپولیشن کی جو انفلکس ہے, جو آبادی ہے, لوگ بجلی کا بل دینے میں ترس رہے ہیں, لوگ اپنی گیس کا بل نہیں دے سک رہے, بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, پولیس اسٹیٹ بنی ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کا بھی تو کچھ آپ کریں گے کہ نہیں, کسی صرف کریں گے. آپ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے, وہ آپ دیکھیں بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. صاحب آج آپ اگر انتخابی میں ایسا بنتے ہیں تو ہمارے پاس میں کہوں گا کہ جی 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 نہیں, انتخابی عمل کا حصہ تو ہو یا نہ ہو, وہ تو ایک ہمارا جمہوری عمل ہے, اس میں میرا سوال یہ تھا کہ آپ اگر انتخابی عمل کا حصہ بنتے
تو ہمارے پاس ایک نمبر آ جاتا کہ آپ کے پاس نمبر کتنا ہے، لیکن وہ نمبر تو نہیں آ سکا. اب آپ کے پاس بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر اسمبلی کے اندر ہے کتنا؟ اس وقت آج ہمارے 106 لوگ آئے ہوئے تھے. میں کیونکہ جھوٹ تو نہیں بولنا، میں نے ہمارے ممبرز آ بھی گئے تھے. باقی 27 وہ ہو جائیں گے جو ہمارے اسلم اقبال صاحب، احمد رشید بٹی صاحب، ایک ہمارے وہ کیا نام حافظ صاحب، وہ نہیں آ سکے تھے، ان پہ انہوں نے کیسز کیے ہوئے ہیں. وہ آتے ہیں دوبارہ ڈی آئی جی پولیس. اور یہ ہمیں اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ پولیس اسٹیٹ کا مطلب ہے یہ پنجاب اسمبلی کی اندر جانا جو ہے یہی ایک پولیس کا جو ہے ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. تو بڑا افسوسناک سا یہ ماحول تھا، اور اس کے لیے ہماری جامع تلاشی لے کر تو ہمیں انہوں نے مال روڈ سے آگے جانے دیا اور اتر کے ہم گئے ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے. اور سب سے پہلے یہ اپنی اداروں کو کرے، ان جو ہماری ادارے ہیں ان کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے نہ ان کو قربان کریں. یہ خود اپنا ان کو کریں. لا اینڈ آرڈر ہو، قانون کی حکمرانی ہو، بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، اور تعلیم کا معیار کیا بہتر کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ جو وزیر تعلیم آئے گا اس کی اخوان ایسی پوزیشن ہوگی کہ جیسے وہاں ریلوے تو نہیں ہے مگر وزیر ریلوے بنا دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. رحمان صاحب آخر میں یہ بتا دیں، 106 آپ نے کہا کہ آج لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ آ نہیں سکے، اور ریزرو سیٹس بھی آپ ظاہر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملیں، لیکن کیا آپ کے خیال میں اتنا نمبر آپ کے پاس موجود ہے کہ فارم 45، یعنی آپ ظاہر ہے کچھ سیٹوں پر فارم 45 کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق لوگ جیتے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹرائبونلز میں گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں کسی وقت میں آ کر آپ کا نمبر، یہ مریم نواز کو جو 220 ووٹ ملے، ان سے بڑھ بھی سکتا ہے؟ بالکل. ہمارا جو ووٹ کاؤنٹ بن رہا ہے وہ 220 کا بن رہا ہے، اگر 45 فارم جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق. اور الیکشن کمیشن کو چاہیے، آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایشو ہے ریزرو سیٹس کا، تو وہ دے نہیں رہے ہیں. فارم 45 کا 47 جو ہے اگر یہ نہیں کریں گے. ابھی بھی یہ تھا کہ ایک آئے ایم پی اے صاحب، ان کو کہا گیا کہ تمہارا ری الیکشن ہو جائے گا، نہیں تو اسے فلاں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ ایک مینوورڈ مینجڈ یہ کنٹینیوٹی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ملک کے جمہوری اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے، اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں یا بہت شکریہ. آج تو پہلا دن تھا، یا چلیے کہہ لیجئے کہ دوسرا دن تھا. آگے دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کس طرح سے آگے چلتا ہے، اور اس میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اپنا کیسے کردار ادا کرتے ہیں، اور جو وعدے آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.